پاس رکھ کے اسے استعمال کرے، چاہے تو کسی کو دے دے، چاہے تو کسی کو دے، چاہے اپنے پاس رکھے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سنیوں نے عبد القادر کو غوث اعظم بنایا ہے، تو سنو بے وقوفو، سنیوں نے عبد القادر کو غوث اعظم نہیں بنایا، رب نے بنایا ہے، یہ رب کی عطا ہے۔ اگر آپ عبد القادر کو غوث اعظم ماننے سے انکار کرو گے تو رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہو۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہی عقیدہ فتاوی نظریہ میں دیا۔ لوگوں سنو، ہم غوث اعظم کو حقیقی نہیں، رب کی عطا سے مانگ رہے ہیں، رب کی عطا سے مانگ رہے ہیں۔ ہم اگر معین الدین خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہہ رہے ہیں تو گویا کہ یہ رب کی عطا ہے، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں حقیقی غریب نواز تو رب ہے، غریبوں کو نوازنے والا رب ہے، امیروں کو دینے والا رب ہے، سب کی روزی دینے والا رب ہے۔ مگر ہم معین الدین کو جو غریب نواز کہہ رہے ہیں یہ رب کی عطا ہے، رب نے عطا کیا۔ ہم میں اگر کوئی مالدار ہے یہ رب کی عطا، کوئی کالا ہے رب کی عطا، کوئی گھوڑا ہے رب کی عطا ہے، کوئی غریب ہے یہ بھی رب کی عطا۔ اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اعتراض رب پر ہوگا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم رب نے بنایا، معین الدین کو غریب نواز رب نے بنایا، داتا گنج بخش کو داتا گنج بخش رب نے بنایا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کیوں مانگتے ہو تو کہنا سنو، شیطان کون ہے؟ رب کا دشمن ہے نا۔ شیطان کون ہے؟ رب کا دشمن۔ مگر قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ شیطان کی طاقت کیا؟ آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا، شیطان کی طاقت یہ ہے کہ راہ راست پر جو چل رہا ہو نا اس کو گمراہ کرا۔ یہ شیطان کا اختیار ہے، اس کی طاقت ہے۔ متقی کو سیکنڈوں میں گمراہ کر دے، یہ شیطان کی طاقت۔ شیطان کی طاقت یہ ہے کہ نمازی کو بے نمازی بنا دے، نیکی کا کام جو کرنے چلا ہے اسے راہ راست سے ہٹا دے، یہ شیطان کی طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ شیطان کی۔ اس لیے تو کہا دعا کرے ایمان کی حالت میں انتقال ہے۔ وہ شیطان کسے کب گمراہ کر دے پتہ ہی نہیں۔ اب پوری باطل فرقوں سے، پورے باطل فرقوں سے، چاہے وہ وہابی ہو، جماعت اسلامی ہو، قادیانی ہو یا کوئی بھی ہو، ایک سوال آپ سب مجھے جواب دیں، یہ پوری سنی عوام کو جواب دیں، شیطان کون ہے؟ آپ کہو گے رب کا دشمن۔ اب آپ پھر سوال کریں ان سے، اب آپ یہ بتائیں شیطان جب رب کا دشمن ہے اس کو اتنا اختیار، شیطان کو اتنا اختیار کہ وہ صحیح چلنے والے کو گمراہ کر دے، صحیح چلنے والے کو گمراہ کر دے، نمازی کو بے نمازی بنا دے، اتنا اختیار۔ تو آپ ان سے سوال کریں یہ اختیار دیا کس نے؟ شیطان کو یہ پاور دیا کس نے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا بیٹا؟ رب نے دیا، رب نے دیا۔ تو آپ کہنا ان سے بے وقوف ہو، جب وہ رب ہو کر اپنے دشمن کو اتنا پاور دے سکتا ہے تو پھر وہ اپنے دوستوں کو کتنا پاور دیتا ہوگا، اپنے دوستوں کو کتنا پاور دیتا ہوگا۔ اور دوستوں میں ایک دوست اتنا پاور دیا کہ کئی سالوں سے ڈوبی ہوئی کشتی کو پانی کے باہر لائے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سنیوں نے بنایا ہے، ہم نے من گھڑت کہانیاں نہیں لکھی۔ یہ اگر غوث اعظم نے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کی عطا۔ اگر ایک وقت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مریدوں کے گھر چلے گئے، بھابھیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے چلے گئے؟ آپ اگر مگر میں رہیے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیے۔ ہم نے کہا ہم تو مانیں گے
عطا کی ہے طاقت، رب نے عطا کی ہے. اور شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ پیر کا. اس لیے کہا کسی کو اپنا پیر بنا. الحمدللہ قائد رسول یہ کئی میں گجرات سے علامہ غلام رسول حامی صاحب مدثر اللہ، انہوں نے آپ کے عقیدے، آپ کے ایمان، آپ کی عشق کی چاشنی کو دیکھتے ہوئے آپ کی طرف، آپ کا حوصلہ، آپ کا جذبہ دیکھتے ہوئے حضرت پہلی مرتبہ جب گجرات میں تشریف لائے کیوں آئے تھے؟ ان کے اپنے مقصد سے نہیں آئے تھے، آپ لوگوں کے عشق کی طلب کو مٹانے آئے. سب سے پہلے مجھے بتا، سب سے پہلے کب آئے؟ اس وقت آپ نے گجرات آئے میرے شہر میں، اور آئے ایک ہی مقصد سے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک لینے کے لیے آئے تھے، تاکہ وہاں سے یہاں آئے اور یہاں آپ کے عشق کی چاشنی کو مکمل کریں. کیوں لائے پتا ہے؟ مقصد پتا ہے؟ کوئی کہیں گے یہ کیا، کیوں لے کیا؟ بہت سارے اعتراض کر رہے ہیں مبارک کیا، یہ کیسے ثابت ہوا؟ اتنے سال ہو گئے، 1400 سال گزر گئے حضور ہی کے منہ مبارک. علماء نے تو یہاں تک لکھا اگر کوئی شک بھی کرے گا نا کافر ہو جائے، شک بھی کرے گا کافر ہو جائے. لائے کیوں بتا؟ ایک مقصد تھا. جیسے آج زیارت کروائی گئی یا جب بھی زیارت ہوتی ہے عید میلاد کے موقع پر کتنا ہجوم ہوتا، کتنا ہجوم ہوتا. لوگ تڑپتے ہیں کہ کاش اس کے قریب ہمیں جانے مل جائے، دعا کا موقع مل جائے، ہمیں اس کی زیارت نصیب ہو جائے. لوگ تڑپتے روتے ہیں، دعا کرتے ہیں. یہ عشق جو دیکھتے ہیں نا لوگ تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. یار یہ کیسی قوم ہے، نبی پاک کے بدن اطہر کا ایک چھوٹا سا حصہ بال مبارک، منہ مبارک، اس کی زیارت کے لیے اتنے لوگ تڑپ رہے. اگر ایک آدمی اسے دیکھے گا نا ہمارے اس منظر کو حیران رہ جائے گا. وہ پھر فکر کرے گا، سوچے گا کہ 1450 سال گزر گئے، عشق کا عالم یہ ہے کہ ایک منہ مبارک کے لیے اتنی بھی اتنے سالوں کے بعد، تو پھر ان کا عقیدہ ان کے وجود سے کیسا جڑا ہوگا. یہ جو منہ مبارک لائے نا تاکہ آپ کی نسلوں کا عقیدہ اس پر مضبوط رہے. ایسے پیر ملا نہیں کرتے ہیں، ایسے پیر ملانے کے. دوسری بات پھر تشریف لائے، اور تیسری مرتبہ جب ہم نے اپنی بڑی کانفرنس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور انٹرنیشنل صوفی ملت کانفرنس میں جب حضرت کو گجرات بلایا، آئے یہاں گجرات آ کر پھر لوٹے، تو بار بار لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے غلام رسول حامی صاحب کب تشریف لائے. سبحان اللہ. ایک بات بولو اس سے پہلے، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیر کہتے ہیں اسے جسے دیکھنے کا من کرے، پیر کہتے ہیں اسے جسے سننے کا من کرے، پیر کہتے ہیں اسے جس کی صحبت میں رب اور رب کے رسول یاد آ جائے. پیر کہتے ہیں اسے کہ جو قوم کے لیے، عوام کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے وہ کام کر جائے جسے کوئی گمراہ نہ کر پائے. منہ مبارک یہ جو ہے نا، یہ طریقہ منہ مبارک کا اکٹھا پیر کا ہونا، لاکھوں کا مجمع جمع ہو جانا، ایک منہ مبارک کی زیارت کرنا، یہ کیا کرتا ہے؟ لوگ جب پیچھے سے دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں یہ مسلمان لوگ، اتنے سارے ایک منہ مبارک کو دیکھنے گے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنے سالوں بعد اس منہ مبارک کی زیارت کے لیے اتنے سال گزر گئے. اب بھی یہ جذبہ، یہی جذبہ جب عبداللہ ابن مسعود نے صلح حدیبیہ میں دیکھا تو کیا کہا تھا پتہ ہے؟ جا کر اے لوگوں ارادہ چھوڑ دو ان سے لڑنے کا. لوگوں نے کہا تم بھی بدل کے آ گئے. کا بدلا نہیں ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، مگر کسی کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسے محمد کے ماننے والے ان کی تعظیم. انہیں کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ انہیں دیکھا یہ نا، میں دیکھ رہا تھا ایک مشکیزے میں پانی ہے، بھرا پڑا ہے صحیح، مگر کوئی اس پانی کو دیکھ بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں رہا. مشکیزہ ہے، اس میں پانی بھی ہے، مگر کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. پھر اچانک یہ ہوا
کہ ان کے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی لاؤ وضو کرو. جب وضو کے لیے اسی مشکیزے کو اٹھایا گیا, آپ کو وضو کرایا گیا, تو حال یہ تھا کہ لاکھوں صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے ڈوبے. جب تک مشکیزے میں تھا کسی کی نظر نہیں, مگر جب لبے مصطفیٰ دستے مصطفیٰ سے لگا نسبت والا ہوا. آج بھی ہم نسبت والے ہیں, آج بھی ہم نسبت والے. پھر کیا ہوگا؟ لوگ ٹوٹ پڑے, اور صرف جہاں تک محدود نہیں, جن کے ہاتھوں میں پانی نہ آتا تھا وہ دوسروں کے ہاتھ سے لگا کر پھر اپنے سینوں پر لگا, ایک دوسرے کے ہاتھ میں مل کر اپنے سینوں پر لگاتے, آنکھ پر ملتے, جہاں بیماری ہوتی وہاں لگاتے, شفایاب ہو جاتے تھے, شفایاب ہو جاتے تھے. آخری حد کیا کر دی؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے یہ تو دیکھا, یہ بھی دیکھا مخلما, جسے کہتے ہیں گھاڑا تھوک. ایک ہوتا ہے پتلا تھوک جو عام دنوں میں نکلتا ہے, سردی میں نکلتا ہے گھاڑا تھوک. بخاری کی حدیث میں یہی لفظ ہے کہ آپ نے گھاڑا تھوک لعاب دہن جب آپ کا نکلا, اس کو بھی زمین پہ نہیں گرنے, ہاتھ میں لے کے ملنے, ہاتھ پر لے کر لوگ اپنے جسم پر ملنے لگے, تبرکات حاصل کرنے لگے. عبداللہ ابن مسعود نے جب عشق کا معاملہ دیکھا پلٹے, پھر ایمان لائے کہ نہ لائے, ایمان لائے کہ نہ لائے, تو ان کے ایمان کا ذریعہ تعظیم مصطفیٰ بنا, تعظیم مصطفیٰ بنا. آج بھی موئے مبارک پر اتنی بھیڑ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے گستاخان رسول ہیں, گستاخ صحابہ ہیں, گستاخ اہل بیت ہیں, گستاخ اولیاء ہیں, وہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آج بھی اتنا کرنے کے بعد ہم نے کہا مزاروں پہ جانا شرک, کبھی ہم نے کہا نبی پاک تو علم غیب نہیں تھا, کبھی کہا حاصل و ناصر نہیں تھے, الغرض نئے فتنے ڈالے, قرآن کا ترجمہ بدلا, عشق پر حملے کیے. اس کے باوجود یہ تو وہ سنی عوام ہے, یہ تو وہ اعتقادی لوگ ہیں جن کے دل سے آج تک ایمان کمزور نہیں ہوا ہے کہ 1400 سال گزر گئے, مگر آج بھی وہ اپنے نبی کے کوئی مبارک کی زیارت اس انداز سے کرتے ہیں. آج بھی وہ اپنے نبی کے بیٹے در بیٹے, پوتے در پوتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعظیم و توقیر اس انداز سے کرتے ہیں. ادب کے ساتھ ان کی نیاز بناتے ہیں, ادب کے ساتھ ان کی فاتحہ دلاتے ہیں, ادب کے ساتھ ان کا فاتحہ دلا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. جب اتنے سالوں بعد یہ عقیدت ٹوٹی نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا, اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ آج بھی ہمارے پاس ہمارے ایسے قائد, ایسے مرشد, ایسے مشائخ, ایسے علماء, ایسے حفاظ موجود ہیں جو آج بھی ہماری اصلاح, ہماری اعتقاد کی اصلاح, عقیدے کی اصلاح, اعمال کی اصلاح کے لیے تیار ہے. جس میں سرزمین کشمیر پر اگر میری نظر کسی پیر پر ٹکی, کسی پیر پر پڑی, تو اس شخصیت کا نام پیر طریقت رہبر شریعت علامہ غلام رسول حامی صاحب متصل العالی ہے, کہ جن کے ہاتھوں کے بلبوتے پر, جن کے ہاتھ کے ماتحت اتنے لوگوں نے راہ راست پر آ کر سنیت پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. ورنہ ایک طرف وہابیت کھڑی ہے, ایک طرف نصرانیت کھڑی ہے, ایک طرف یہودیت کھڑی ہے, ایک طرف فرنگی حملے کر رہے ہیں, مگر اتنی فکروں کے باوجود فکر امام احمد رضا پر آج بھی ہم قائم ہیں. تو یہ فیضان ہے قادری فیضان کا, اور یہ فیضان ہے پیر و مرشد کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دربار غوثیہ, نعرہ حیدری. کیونکہ کئی مرتبہ میں غلام ہوں, میں مقرر نہیں ہوں, میں تو آپ کے در کا ایک غلام ہوں, چھوٹا سا خادم ہوں. گجرات سے تشریف ناک کے پاس میری خوش قسمتی ہے کہ مجھ جیسے ناچیز گنہگار کو یہاں کھڑا ہونے کا موقع ملا, اور قادری کتوں میں میرا بھی نام آیا. اللہ اسے قبول فرمائے, اللہ اسے قبول فرمائے. حضرت اکثر آپ کی فکر, آپ کے تعلق سے کئی باتیں کرتے, مجھے یہ کرنا, مجھے وہ کرنا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کل قیرت کا مقابلہ ہوا. آج ہندوستان سے قیرت والا جو ہے, قیرت کورس ہمارے مدارسوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے.
مگر یہاں جب میں نے سنا یہ عقیدت کا مقابلہ ہو، بڑا دل بڑا بات ہو، خوشی ہوئی۔ رب کا کرم ہے کہ آج بھی مدارسوں میں اہل سنت سے نابود ہوتا جا رہی ہے، مگر الحمدللہ جب سنا تو دل باغ باغ ہوئے، اور جب یہ منظر دیکھا مدارس، یہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ اب اسے پیر نہ کہیں تو دل کسے؟ سبحان اللہ! ان کے نقش قدم پر نہ چلے تو دل کہاں چلے؟ ادھر ادھر کی نہ سوچیں، یاد رکھیں۔ آخری بات، وقت بالکل کم ہو بھی گیا ہے، مگر آخری اب آخری جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ آپ اس قائد کی سرپرستی میں ہوں جس نے آپ کے لیے تمام چیزیں تیار کر کے رکھی، صرف اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ چلو گے نا انشاءاللہ؟ یہ حافظ قرآن، عالم دین جو فارغ ہو رہے ہیں آج، جن کو سند ملے گی، دستار بندی ہے، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اب ان کو دیکھ کر آپ بھی نیت کریں، اگر آپ کے 2 بیٹے 3 بیٹے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم بھی اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تو فکر رضا سے آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، فکر رضا سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ لا ایک شیخ جاتے جاتے ہم اس دور میں جی رہے ہیں، ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے، ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کے سر کو پٹک دو، اب تو مولا والی ہے۔ السلام علیکم۔